السلام علیکم۔ میرا نام ہے جہاں زیب جان اور کریکٹ ناؤ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیریز میں ہم پچھلے 15 سالوں کے کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جانے والے اردو کے تمام سوالات کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سوالات پاس پیپر سے اٹھائے گئے ہیں اور سلائیڈ کے لوور لیفٹ کارنر میں مینشن ہوگا کہ سوال کس پیپر میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال میں اگر کوئی مشکل لفظ یا اصطلاح آتی ہے تو اسے بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا تاکہ سوال کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلے مزید وقت ضائع کیے بغیر لیکچر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو ایم سی کیوز کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 7ویں ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، جملہ مکمل کریں۔ ہیلے رزق، بہانے کھیلتا، بہانے موت، بہانے پانی، بہانے رزق۔ صحیح جواب ہے بہانے موت۔ سوال نمبر 2 ہے، بغلیں جھانکنا کا کیا معنی ہے؟ ناراض ہونا، شرمندہ ہونا، خوش ہونا، تباہ و برباد ہونا۔ درست جواب ہے شرمندہ ہونا۔ سوال نمبر 3 ہے، اداس نسلیں کس کی تصنیف ہے؟ عبداللہ حسین، جیلانی بانو، سجاد ظہیر، انتظار حسین۔ صحیح جواب ہے عبداللہ حسین۔ عبداللہ حسین 14 اگست 1931 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 4 جولائی 2015 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد خان تھا۔ آپ نے اپنے سیمنٹ فیکٹری کے ہم منصب طاہر عبداللہ حسین کے نام کو اپنا قلمی نام منتخب کیا اور ان کے مطابق اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ محمد خان نام سے پہلے ہی مشہور رائٹر کرنل محمد خان موجود تھے، تو اس لیے انہوں نے نام تبدیل کر لیا۔ آپ نے اداس نسلیں کا ترجمہ دا ویری جنریشنز کے نام سے کیا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں باغ، نادر لوگ اور دا افغان گرل شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس شہر میں ملا؟ کراچی، ممبئی، علی گڑھ، لاہور۔ درست جواب ہے لاہور۔ سوال نمبر 5 ہے، علامہ اقبال کی موت کے بعد چھپنے والا شاعری کا دیوان کون سا ہے؟ ارمغان حجاز، ضرب کلیم، پیام مشرق، زبور عجم۔ درست جواب ہے ارمغان حجاز۔ سوال نمبر 6 ہے، علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ میں مذکور مسجد کون سے ملک میں واقع ہے؟ کرغزستان، ترکیہ، اسپین، بوسنیا۔ صحیح جواب ہے اسپین۔ مسجد قرطبہ کی تعمیر 8ویں صدی میں عبد الرحمن اول الداخل نے کی۔ مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد 1246 میں اسے گرجا گھر میں بدل دیا گیا۔ 1931 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 800 سال بعد قرطبہ کی جامع مسجد میں پابندی کے باوجود اذان دی اور نماز پڑھی۔ سوال نمبر 7 ہے، کھیر پکائی جتن سے ڈیش دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ پردہ، دودھ، چرخہ، چولہا۔ صحیح جواب ہے چرخہ۔ سوال نمبر 8 ہے، ٹوٹ بٹوٹ کا کردار کس ادیب نے تخلیق کیا؟ صوفی تبسم، مختار مسعود، پطرس بخاری، جمیل الدین عالمی۔ صحیح جواب ہے صوفی تبسم۔ آپ کی پیدائش 4 اگست 1899 کو امرتسر انڈیا میں ہوئی اور آپ کی وفات 7 فروری 1978 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں انجمن، جھولنے، ٹوٹ بٹوٹ، کہاوتیں اور پہیلیاں، سنو گپ شپ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ سوال نمبر 9 ہے، ابو تمام قواعد کی روح سے کیا ہے؟ لقب، کنیت، خطاب، تخلص۔ صحیح جواب ہے کنیت۔ ماں، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی وغیرہ کی طرف نام منسوب کرنے کو کنیت کہتے ہیں۔ جیسے آقا علیہ السلام کے بیٹے کا نام قاسم ہونے کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم بھی کہتے ہیں۔ مزید مثالیں دیکھیے، ابن الحشم، ابو ہریرہ، ام ہانی وغیرہ۔ سوال نمبر 10 ہے، ہارٹ اٹیک کس مشہور شاعر کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض، مصطفیٰ زیدی، احمد فراز، نون میم راشد۔ صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 11 ہے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ غالب، میر تقی میر، خواجہ میر درد، مومن خان مومن۔ صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ سوال نمبر 12 ہے، بقدر اشک بلبل سے کیا مراد ہے؟ ندامت کے آنسو، خوشی کے آنسو، عاشق کی گریہ وزاری، کسی چیز کی خفیف مقدار۔ درست جواب ہے
کسی چیز کی خفیف مقدار. بقدر اشک بلبل کا مطلب ہوگا بلبل کے آنسو کی مقدار جتنا، یعنی بہت ہی کم. سوال نمبر 13 ہے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا. یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ خواجہ میر درد، غالب، مومن خان مومن، میر تقی میر. صحیح جواب ہے میر تقی میر. سوال نمبر 14 ہے، کچا چٹھا کہنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ بچپن کا حال سنانا، صحیح صحیح بیان کرنا، چٹھی پڑھ کر سنانا، ما حاصل بیان کرنا. صحیح جواب ہے صحیح صحیح بیان کرنا. کچا چٹھا بیان کرنے کے دوسرے معنی ہیں تفصیل کے ساتھ ظاہر کر دینا، سب کچھ کہہ دینا، ڈھکا چھپا بیان کر دینا. سوال نمبر 15 ہے، آتے جاتے لکھے پڑھے گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ فعل امر، فعل نہیں، فعل مضارع، فعل متعدی. صحیح جواب ہے فعل مضارع. جس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. مثلاً وہ چراغ روشن کرے تو میں جاؤں، وہ کھانا کھائیں ہمیں خوشی حاصل ہو. اوپر کے جملوں میں کرے، جاؤں، کھائیں اور حاصل ہو ایسے فعل ہیں جن میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. سوال نمبر 16 ہے، پاک کا متضاد کیا ہے؟ ناپاک نہ ہونا، شرک، ناپاک، ان میں سے کوئی نہیں. صحیح جواب ہے ناپاک. سوال نمبر 17 ہے، آ بیل مجھے مار گرامر کی روح سے کیا ہے؟ ضرب المثل، محاورہ، دونوں، ان میں سے کوئی نہیں. صحیح جواب ہے ضرب المثل. سوال نمبر 18 ہے، جانگلوس کس کی تحریر ہے؟ شوکت صدیقی، رضیہ، بانو قدسیہ، ان میں سے کوئی نہیں. صحیح جواب ہے شوکت صدیقی. شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 16 دسمبر 2006 میں کراچی میں ہوئی. آپ کے کالم طبقاتی جدوجہد اور بنیاد پرستی کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہو چکے. آپ کی مشہور تصانیف میں خدا کی بستی، جانگلوس، چار دیواری، تیسرا آدمی، اندھیرا اور اندھیرا اور راتوں کا شہر شامل ہیں. سوال نمبر 19 ہے، فیض احمد فیض کا آبائی شہر کون سا ہے؟ سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، کراچی. صحیح جواب ہے سیالکوٹ. سوال نمبر 20 ہے، آب و دانہ اٹھنا درج ذیل محاورے کا کیا مطلب ہے؟ رزق میں تنگی، مر جانا، پانی کی کمی ہونا، کہیں کا نہ رہنا. صحیح جواب ہے مر جانا. بعض جگہوں پر اس محاورے کو دانہ پانی اٹھنا بھی لکھتے ہیں. سوال نمبر 21 ہے، انگریز سرکار نے اردو کی تدریس کے لیے فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم کیا تھا؟ لکھنؤ، دلی، آگرہ، کلکتہ. صحیح جواب ہے کلکتہ. سوال نمبر 22 ہے، چٹاتا ڈیش شمشیر کو؟ سرما، دھول، زنگ، نمک. صحیح جواب ہے دھول. سوال نمبر 23 ہے، نظم کے لغوی معنی ہیں تنظیم و ترتیب کرنا، تصویر کشی کرنا، ہرن کی چینخ، رائے بیان کرنا. درست جواب ہے تنظیم و ترتیب کرنا. سوال نمبر 24 ہے، لفظ گال کا مترادف بیان کریں. ماتھا، رخسار، چہرہ، نین. درست جواب ہے رخسار. سوال نمبر 25 ہے، ایڈیم پروز اینڈ کونز کا درست مطلب کا انتخاب کریں. عام لوگ، کھوٹے سکے، مشینی زندگی، موافق اور خلاف باتیں. درست جواب ہے موافق اور خلاف باتیں. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی دوسری سیریز پن ہے. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.